نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خواتین و حضرات، اسکول کے تمام اساتذہ کرام، تمام بچے، تمام والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزاریں گے، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتانے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہیں، اور اسکول کی اچانک چھٹیاں ہونے کی وجہ سے ہم بچوں کو نہ کوئی ہوم ورک دے سکے. پچھلی جو چھٹیاں ہوتی تھیں تو اس میں بچوں کو ہوم ورک دیے جاتے تھے تاکہ بچے چھٹیوں میں ہوم ورک کر کے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکیں. لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک چھٹیاں آ گئی، تو جس کی وجہ سے نہ بچوں کو کوئی ہوم ورک دیے گئے، نہ ان کو کوئی ہدایت دی گئی، کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی، اور بچے گھروں میں چلے گئے. اب اس میں ہم اور پھر ایسا ماحول بھی آ گیا کہ ہم ایسے سچویشن پہ، ایسے موقع پہ نہ ہم والدین سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم بچوں سے مل سکتے ہیں، نہ ہی اساتذہ یا استاد یا ٹیچر آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ بچے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو اب ایسے میں ہم نے پھر یہی سلسلہ شروع کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے جڑے رہیں، آپ سے رابطہ رکھیں، آپ سے باتیں کر سکیں، آپ کو بتا سکیں کہ ہم ان بچوں کی معیار زندگی کو برقرار اور بہتر کرنے کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ہم ان چھٹیوں میں کس طرح سے وقت گزاریں گے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے، چونکہ والدین بھی اس موقع پہ گھروں میں زیادہ تر رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں گھروں سے تو بہت جلدی گھر لوٹ آ رہے ہیں، تو ان کو بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں. اور بچے جو ہیں وہ والدین سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ والدین سے ہی اثر لیتے ہیں. یعنی ان کی زبان وہ سیکھ لیتے ہیں، ان کی زبان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں، جس کو اپنی وہ مادری زبان کہتے ہیں. اسی طرح ان کی عادت، ان کے طور طریقے، ان کا ماحول، یہ سب کچھ وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے والدین کا بہت اہم کردار ہے اپنے بچوں کے نشوونما میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے بچوں کی تعلیم میں. اس لیے آپ سب سے اہم ہیں، اور آپ ہی کو سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ معاشرے کا سب سے اچھا بچہ بنے، آپ کا بچہ سب سے معیاری بچہ بنے، آپ کا بچہ سب سے بہترین بچہ ہو دنیا میں. تو اس لیے آپ اس کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، آپ ان کے لیے مالی وسائل بھی پیدا کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے لیے مٹا دیتے ہیں، لیکن ان کو آپ تکلیف نہیں ہونے دیتے. آپ ساری تکلیفیں خود برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتے. تو اس وجہ سے آپ کے لیے تو یہ بہت بڑی فکر مندی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ایسے ماحول میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو بہتر کر سکیں گے. ہم عموماً سارے والدین فکر مند تو ہوتے ہیں کہ اسکول بند ہو گیا اب کیا کریں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ پھر کہتے ہیں چلو اب کیا کریں، بیٹھیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جب گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس کسی طرح کے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو وہ ظاہر سی بات ہے غیر معیاری کاموں میں لگ جاتے ہیں. ایسے کھیل میں ایسا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، گلیوں میں بیٹھ کے وقت گزارنے کی سوچتے ہیں. تو پھر یہ جو جس کی وجہ سے ہم لاک ڈاؤن میں، جس کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے
اگر چھٹیاں تو اس لیے بیٹھ پڑی ہے نا کہ تاکہ بچے دوسرے بچوں سے نہ ملیں، بچے جو ہیں تو زیادہ بھیڑ میں جمع نہ ہوں، تاکہ یہ بیماری جو آئی ہے جو کرونا وائرس کی، تو اس میں جو سب سے احتیاط بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں، اس کے لیے جو احتیاط بتایا گیا وہ یہی کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، آپ گلے نہ ملیں کسی کے ساتھ۔ تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے چھٹیوں کے بعد بھی، تو پھر یہ چھٹیوں کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس لیے اب والدین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح کے ماحول سے بھی بچائیں اور کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو گھروں میں رکھیں۔ اب گھروں میں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، چونکہ نہ ہوم ورک ملا ہے، نہ ان کو کوئی چیز بتائی گئی کہ آپ یہ تیاری کر کے اسکول آئیں گے، تو ایسے میں بچے کے پاس کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے پھر اوپر سے یہ سال بھی ختم ہو گیا ہے، تو بچوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ ہماری تو کلاسیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہم نئی کلاسوں میں جائیں گے تو اب پڑھ کے کیا فائدہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں باقاعدہ انگیج رکھ سکتے ہیں، ان کو مصروف رکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کو یہی طریقہ بتائیں گے آج کہ آپ بچوں کے ساتھ کیا کریں کہ بچے آپ کے گھروں میں بھی رہیں، ان کا وقت بھی گزر جائے، ان کی معیاری زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ یہ ساری باتیں ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس چھٹیوں کو جو ہم گزاریں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بچوں میں تعلیمی سرگرمیوں میں یا کسی چیز میں کیا کمی ہے بچوں میں۔ کلاس 6 کا بچہ ہے، 8 کا بچہ ہے، 4 کا بچہ ہے، 3 کا بچہ ہے، اس میں آپ دیکھیں اس میں کیا چیز کی کمی ہے، آپ اس کمی کو پوری کر دیجئے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے پڑھنے میں اچھا ہے لیکن اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اب اس کے پاس پہلے تو وقت نہیں تھا، اس کو سارے ہوم ورک کرنے پڑتے تھے، اس کو میتھ کا بھی ہوم ورک دیا جاتا تھا، انگلش کا بھی دیا، تو اب وہ سارے کام کرتا تھا تو اس کے پاس دوسرا وقت نہیں، کوئی وقت نہیں ملتا تھا اس کو اپنی رائٹنگ صحیح کرنے کا۔ تو اب آپ کیا کریں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو کمزوری ہے کہ اس کی تو ساری چیزیں بہتر ہیں لیکن رائٹنگ صحیح نہیں ہے، تو اس کو آپ کہیں کہ بیٹا آپ جو ہے تو روزانہ 2 پیج رائٹنگ کیا کرو، اور رائٹنگ کیسے کریں، یا تو کوئی کتاب اس کو جو کتاب وہ پڑھتا ہے اردو کی یا انگلش کی، آپ ایک پیج کھول کے دے دیجئے کہ آپ یہاں سے یہاں تک نشان لگا دیجئے کہ یہاں سے یہاں تک آپ کاپی پہ رائٹنگ کیجئے، اور اسی ٹائپ سے رائٹنگ کیجئے جس ٹائپ سے بک میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ ہو تو صحیح ہے، یا آپ کے پاس اخبار اگر ہے تو آپ اخبار کا ایک کالم لے لیجئے اور کہیں کہ بیٹا آپ جو ہے نا اس کو آپ لکھیں یہاں سے یہاں تک، اور لکھ کے مجھے دکھائیے۔ گھر میں کوئی تھوڑا پڑھا لکھا ہے یا نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بولیں بیٹا اس کو دکھائیے، میں یہ دیکھوں گا یا یہ میں دیکھوں گی، اگر ماں بات کر رہی ہے یا باپ بات کر رہا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ آیا اخبار کی رائٹنگ سے اور آپ کی رائٹنگ میں کتنی ملتی جلتی مشابہت ہے۔ یہ آپ یہ کتاب کی جو رائٹنگ ہے اور آپ کی رائٹنگ ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے یا آپ کی رائٹنگ اچھی لگتی ہے مجھے۔ تو یہ آپ ایک تو اس کو اس طرح سے انگیج رکھیں لکھنے میں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں پڑھنے کی کیا ٹیلنٹ ہے، اس میں پڑھنے کی کیا بات ہے، اس میں پڑھنے کا اسکل بھی ہوتا ہے کہ ایک زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پڑھنے کی اسکل پیدا ہو، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیے کہ آپ کہیں گے چلو آج ہمیں یہ پڑھ کے سناؤ، کوئی اچھا سا سبق اس کتاب سے لو، بچے کو ہی آپ دے دیں یہ آپشن اس کی مرضی کے مطابق کہ بیٹا آپ کو جو اچھا لگا ہے اس میں سبق وہ ہمیں آپ پڑھ کے سنائیے، ہم بھی سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا سبق آموز باتیں ہیں، تو بچہ وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا۔ اب وہ بچہ پڑھے گا، یقیناً اس میں تھوڑی سی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ اس کو صحیح کر دیجئے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو کہیں کہ جو جہاں پہ آپ اٹک رہے ہو آپ آگے سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو یہ آپ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے
اس کو آپ روزانہ کے معمول بنا لیجئے کہ اس کو آپ یہ کام کرواتے رہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ان چھٹیوں میں اس بچے کی جو ایک بنیادی کمزوری تھی، جس کی وجہ سے یعنی کہ اس کا میتھ بھی صحیح ہے، انگلش بھی صحیح ہے، سائنس بھی صحیح ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو کمزوری محسوس صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی رائٹنگ کمزور ہے یا اس میں پڑھنے کی صلاحیت کی کمی ہے، تو وہ دور ہو جائے گی اور اس کے اندر پھر کانفیڈنٹ لیول پیدا ہو جائے گا اور پھر وہ لکھنا بھی شروع کرے گا۔ اسی طرح جب وہ لکھنا شروع کر دے تو پھر آپ کچھ دن 4 دن 10 دن 5 8 دن جب وہ لکھ لے تو پھر آپ اس کو املا کرانا شروع کر دیجیے۔ املا کروائیے کہ آپ نے کتاب لے لیا اور آپ نے کہا میں اب تمہیں بتاتا جاؤں گا یا بتاتی جاؤں گی اور تم جو ہو لکھتے جاؤ، تو آپ ان کو بتاتی جائیں اور وہ لکھتا جائے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچے کو لکھنا آ جائے گا، وہ بغیر دیکھے بھی لکھ سکتا ہے، اور جو بغیر دیکھے لکھنا جس کو آ جائے تو وہ امتحانوں میں بہت اچھا مارکس لاتا ہے وہ بچہ جس کو بغیر دیکھے لکھنا آ جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سوال کے جواب تو آتے ہیں لیکن وہ لکھ نہیں پاتا بغیر دیکھے ہوئے، اس کو ہجے نہیں آتی، اس کو املا کرنا نہیں آتا، تو پھر وہ جس کی وجہ سے وہ لکھ نہیں پاتا۔ جب لکھ نہیں پاتا تو ظاہر سی بات ہے وہ سوال کا جواب نہیں دے گا، تو اس سوال کو غلط مان لیا جاتا ہے اور پھر وہ فیل ہو جاتا ہے یا اس کے مارکس کم آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس بچے کو آپ بغیر دیکھے ہوئے پڑھنا لکھنا سکھا دیجیے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کروائیے تاکہ وہ بچے میں ریڈنگ لیول جو ہے اس کی جو ہے ڈیولپ ہو جائے اور وہ اس کام کو بہت آسانی سے پھر پڑھنا شروع کر دے۔ جب پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر اس کے اندر پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ جب پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ پھر پڑھنے میں زیادہ دلچسپی لے گا اور ہر کام میں آگے رہے گا، ہر جگہ اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ 2 کاموں کو بہت اس چھٹیوں میں، کیونکہ یہ چھٹیاں بہت اہم ہیں، اور یہ چھٹیاں اس لیے بھی میں اہم کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے کہ دیکھیں باقی چھٹیوں میں جو پچھلی چھٹیاں جو بھی گرمیوں کی یا سردیوں کی چھٹیاں آتی ہیں اس میں بچوں کے لیے گھومنے پھرنے کی بھی فکر ہوتی ہے کہ چھٹیاں پڑ گئیں، 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں، چلو بچے کو خالہ کے یہاں بھیج دیا، نانی کے یہاں بھیج دیا، یا بچے آؤٹنگ پہ چلے گئے۔ لیکن یہ چھٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے رہنے کی ہیں، یا اس میں جانے آنے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ بچے اگر اس میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی جو کمزوری کو دور کر لیں، تو یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ ان کے رائٹنگ لیول کو اور اس میں جو اس کی جو ریڈنگ ہے، جو پڑھنے کی صلاحیت ہے، اس کو آپ بہتر بنا دیجیے بچوں کے لیے۔ اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ صبح شام کو جس وقت بھی آپ ان کو 1 گھنٹہ دے کے بیٹھ جائیے، 2 گھنٹہ، ایک ایکٹیویٹی کے طور پر میں نے بتایا کہ اس کو آپ یہ نہیں کہ ان کو سختی کریں، آپ اس میں خود ملوث ہو جائیں، آپ اس میں خود شامل ہو جائیں کہ آؤ کیسے لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ لکھ کے بتاؤ، یہ کیسے اچھا لگتا ہے، تمہاری رائٹنگ اچھی بناتے ہو، کیسے بناؤ گے، کیسے پڑھو گے، میں دیکھوں تمہارے پڑھنے میں تیزی کتنی ہے۔ تو یہ چیزوں کو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کا جو ہے ایجوکیشن لیول جو ہے وہ بہت ہائی، اور اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا، اس میں اعتماد پیدا ہو جائے گا، اور اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ ہر کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ آپ ان کا جو بھی سبق ان کو دیا گیا ہے، جو سبق وہ پڑھ چکے ہیں، آپ ان کو بھی ان سے سنیں کہ تمہیں کیا کیا پڑھایا گیا۔ آپ شروع سے سبق لیجئے اور روزانہ ایک سبق سے سنیں کہ یہ سبق کیسے تم سناؤ، دیکھو کیا ہے اس میں، انگریزی بھی اور اردو بھی، سائنس بھی، یا میتھ کا کوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ میتھ میں اس کو کیا چیز آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جن بچوں کو رائٹنگ اور ریڈنگ آ جاتی ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر بچہ ظاہر سی بات ہے اسکول میں ایک سبجیکٹ تو نہیں پڑھتا، کئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہ،
کوئی بچہ انگلش میں اچھا ہے، اردو میں اچھا ہے، سائنس میں اچھا ہے، لیکن میتھ میں وہ کمزور ہے، یا وہ کوئی بچہ میتھ میں تو اچھا ہے لیکن سائنس میں کمزور ہے، کوئی سائنس میں اچھا ہے، انگلش میں کمزور ہے. تو آپ اس کمزوری کو دیکھیے کہ وہ بچے میں کمزوری کیا ہے، کس سبجیکٹ میں وہ کمزور ہے. اس کمزوری کو آپ کوشش کریں کہ ان دنوں میں وہ کمزوری ان کی دور ہو جائے. اور وہ کیسے دور ہوگی کہ آپ اسی سبجیکٹ کو لے کے لیجئے اور دیکھیے کہ ٹیچر نے جو پڑھایا ہے یا ان کی کاپی میں کیا ہے، اور اس کی جو ہے تو اس کو نکالیں اور دیکھیں کہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بچوں کی جو کمزوری وہ کیسے پتہ کروں. کچھ والدین میں تو یہ صلاحیت ہے اور کچھ والدین میں نہیں ہوگی کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو ان کو نہیں ہوگی. یقیناً ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو اب وہ کمزوری کو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ بچہ تو بہت سے بچہ نہیں بتاتا ہے. وہ مثال میں اس کو سائنس اچھی نہیں آتی لیکن باقی سبجیکٹ اچھا آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. یا بچہ ڈرتا بھی ہے اگر میں بتا دوں گا کہ یہ کمزوری ہے تو وہ بچہ وہ کمزوری جو ہے والدین پکڑ کے اس کو کہیں ڈانٹے نہیں. تو پہلی بات تو کہ بچے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس سبجیکٹ میں کمزور ہیں. آپ ان کا رپورٹ نکالیے. جو اسکول میں آپ کے پاس بچوں کے رپورٹ کارڈ ہوں گے 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، جتنے بھی ہیں آپ ان کو نکال کے دیکھیے. ابھی بھی جو ششماہی امتحان جو ہاف ایئرلی ایگزام ہوئے ہیں اس میں بھی ان کو رزلٹ دیے گئے. آپ اس میں دیکھیے، اس میں دیکھیں کہ بچہ نے تو پاس ہوا ہے، بلکہ فرسٹ بھی آیا، سیکنڈ بھی آیا، تھرڈ بھی آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے آیا ہو، لیکن آپ سارے سبجیکٹ کو چیک کیجیے اور چیک کرنے کے بعد دیکھیے کہ کون سبجیکٹ میں کمزور ہے یا کس سبجیکٹ میں اس کے باقی سبجیکٹ کے مقابلے میں نمبرز کم آئے ہیں. سارے سبجیکٹ میں اچھے نمبر آئے لیکن ایک سبجیکٹ کو آپ دیکھیں کہ اس میں نمبر کم آ رہے ہیں. تمام سبجیکٹ کے مقابلے میں اس کے نمبر کم آ رہے ہیں. یقیناً وہ اسی سبجیکٹ میں کمزور ہوگا. اسی طرح اس کے پچھلے 2-3 اور آپ رپورٹ کارڈ چیک کر لیجیے، یعنی کہ پچھلے سال کے، اس سے پچھلے سال کے، اس سے پچھلے سال کے، اور دیکھیے کہ کیا واقعی اسی سبجیکٹ میں اس کی کمزوری کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر وہ چل رہا ہے تو آپ اس سے کہیں نہیں کہ تم اس سبجیکٹ میں کمزور ہو، بلکہ آپ جب بھی وہ بیٹھتا ہے تو پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے اس کو باقی ایکٹیویٹیز تو آپ دیں، رائٹنگ کیا ہے، ریڈنگ کا، لیکن ساتھ میں کہیں بیٹا وہ والے بھی سبجیکٹ نکالو. جیسے مثال کے طور پر سائنس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ کمزور نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے بار بار کہیں کہ سائنس کو نکالو. 1 گھنٹہ آپ روزانہ سائنس پڑھیں گے. اب وہ بچہ پڑھے گا شروع میں تو وہ تھوڑا سا گھبرائے گا اس سبجیکٹ سے کیونکہ وہ سبجیکٹ اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم نمبر لے کر آتا ہے یا بعض اوقات فیل بھی ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو بولیں کہ اسی کو آپ پڑھیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر اسکل ہے اور آپ اس کو اگر سمجھا سکتے ہو تو اچھی بات ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا بڑا کوئی پڑھا لکھا ہے تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہو کہ ذرا یہ سبجیکٹ دیکھ لو کہ کس طرح سے پڑھتا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اسی کو بار بار جو ہے کہیں بچے کو کہ بیٹا اس کو آپ دہراتے رہیں، اس کو آپ پڑھتے رہیں. پھر آپ ان سے کہیں کہ یہ ہمیں پڑھ کے سناؤ اور اسی کو بولیں کہ آپ اس کو لکھ کے بتاؤ. اس کے سوال کون کون سے ہیں، اس کے سوال آپ بکس میں لکھے ہوتے ہیں، آپ اس بک سے کتنا سوال لیجئے اور سوال بچوں کو بتائیں اور کہیں بیٹا اس کا آنسر کیا ہوگا. اس قسم کے سوال کر کے ان کے آپ اسکل کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں، ان کے اسکل کو، ان کی جو صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے. اور بچے جو ہے تو جب دلچسپی لیں گے، ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کی دلچسپی صرف اسی وجہ سے ہوگی کہ بچہ جو ہے اس میں آپ انوالو ہو جائیں. اگر بچے کو آپ نے یہ کہا کہ بیٹا یہ بستہ پکڑ اور دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جائے تو وہ بچہ میں دلچسپی پیدا نہیں ہوگی. وہ بچہ پھر کمرے میں جا کے دوسری شرارتیں شروع کر دے گا یا دوسری سوچوں میں آ جائے گا. تو اس وجہ سے بچے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بچے میں کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ کا اس کے ساتھ شامل ہونا،
ایسا لگے کہ جیسے آپ اس کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کر رہے ہو، تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو کے پھر یہ ایکٹیویٹی کو کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ساتھ میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ بچوں کو آپ ایسے موقع پہ ایک ظاہر سی بات ہے، یہ خوف و ہراس تھوڑا سا ڈر اور خوف کا بھی وقت ہے، اس میں عبادت کی طرف راغب کریں، ان کو نماز کے آپ تلقین کیجیے، خود بھی نماز پڑھیے۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ جب تک وہ کام نہیں کریں گے بچے اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوں گے۔ تو آپ مسجد تو آج کل جانا میں منع کر رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیجیے کیا کرنا ہے، لیکن یہ کہ اگر گھر میں اہتمام کرتے ہیں تو آپ اچھی بات ہے، آپ گھروں میں نماز کا اہتمام کیجیے، نماز کو بچوں کے ساتھ مل کے، یہ بھی ایک اچھا موقع ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ مل کے نماز کا اہتمام کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، کچھ دعائیں پڑھیں اور کلام پاک کی تلاوت کا سلسلہ اپنے گھر میں شروع کریں، تاکہ بچے جو ہے تو ایک تو آپ کو ان سب چیزوں کی خیر و برکت آپ کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ، اور ساتھ ہی بچوں کی کردار میں ایک واضح فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ سارا کام آپ ضرور کر دیجیے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے بچوں کو کیا کیا پڑھانا ہے، اور جو اسکول میں سلیبس ہے اس کے متعلق بھی ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے یا ان والدین کے لیے نہیں ہے جو اجالا پبلک اسکول کے بچے ہیں، جو اجالا پبلک اسکول کے بچوں کے والدین ہیں، بلکہ آپ یہ ویڈیوز ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں جو اجالا پبلک اسکول کے بچے یا والدین نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب ہمارے اپنے ہی ہیں، اور اگر اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔